أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين هو خير معين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرات کی خدمت میں حسب دستور زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سفر عشق اور کربلا ظہور کے پروگرام کے حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ مسلسل حضرات کی خدمت میں حضرات کو اس آئے مبارکہ کے ذیل میں معروضات پیش کر رہا ہوں، اور کہ وہ موضوع اور عنوان جو منتخب کیا ہے اس عظیم موقع پر کہ زیارت امام حسین علیہ السلام حکومت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تمہید ہے۔ یعنی عزیزان گرامی، روایات اور آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ یہ سفر بہت عظیم ہے، بہت پاک و پاکیزہ سفر ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہر ایک کو یہ سفر نصیب فرمائے اور مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جس میں حکم دیا گیا ہے تمام مومنین کو کہ وہ تمام چیزیں جو خداوند عالم کی طرف سے آیت اور نشانی بنا کے خلق کی گئی ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کیا جائے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ بے شک وہ لوگ جو شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ خداوند عالم کی ان تمام چیزوں کی طرف جو خداوند عالم کی یاد کو تازہ کر دے، جو شاعر اللہ ہو، ان کی تعظیم ضروری ہے، اور صرف ضروری نہیں بلکہ دلوں میں خوف خدا ہونے کی علامت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شاعر اللہ کیا ہے اور کسے شاعر اللہ کہا جاتا ہے؟ شاعر کہتے ہیں علامت کو، شاعر کہتے ہیں نشانی کو۔ ہر وہ چیز شاعر اللہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے خداوند عالم کی یاد تازہ ہو جائے، یعنی وہ چیزیں جو خداوند عالم کی بارگاہ میں منصوب ہیں اور بالمباشر خداوند عالم کی بارگاہ سے مرتبط کر دیتی ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں شاعر ہیں، اور قرآن مجید انہیں شاعر اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید شاعر اللہ ہے، کتاب خدا شاعر اللہ ہے، تمام انبیاء اللہ کے شاعر ہیں، تمام مرسلین اللہ کے شاعر ہیں، خانہ کعبہ شاعر ہے، بیت المقدس شاعر ہے، اور خانہ کعبہ میں حجر اسود اور وہ دیگر چیزیں کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں منسوب کی گئی ہیں ان کو شاعر کہا گیا۔ یہاں تک کہ ہر وہ جانور جو خانہ کعبہ میں قربانی کے لیے منسوب کیا جاتا تھا نظر کے طور پر، اس کو بھی قرآن مجید نے شاعر اللہ کہہ کے تعظیم کیا ہے اور تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب خانہ کعبہ سے منسوب ہونے والی چیز شاعر اللہ ہو سکتی ہے، اور اللہ کا وہ گھر، وہ عظیم بیت کہ جہاں مسلمان جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے مسلمان ہونے کی سند دیتا ہے اور طواف خانہ کعبہ کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں بزرگی حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کا شاعر ہے۔ اسی طریقے سے وہ حجرت اسود جو جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا، صرف اس لیے کہ جب جناب آدم علیہ السلام خداوند عالم کے حکم سے زمین پر اتارے جا رہے تھے تو یہ پتھر رونے لگا، گریہ کرنے لگا، آواز قدرت آئی تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پتھر نے بیان کیا میرے معبود، اے میرے پروردگار، جس عظیم شخص کو تو زمین پر اتار رہا ہے یہ وہی شخص ہے کہ جو ہم پر بیٹھ کر کے تکیہ کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں تحمید و تمجید کرتا تھا۔ آج یہ رخصت ہو رہا ہے، لہذا اس کی جدائی پر ہو رہا ہوں۔ اب کون ہوگا جو جس کے لہجے سے میں تیری بارگاہ میں اور تیرے خوبصورت ناموں کو سنوں گا؟ عزیزان گرامی، اس انداز کو خداوند عالم نے پسند کیا، اور ایک نبی کی جدائی پر رونے والے پتھر کو پروردگار عالم نے زمین پر اتار دیا، اور صرف زمین میں نہیں اتارا بلکہ مقام خانہ کعبہ میں
اور مکہ میں پہنچنے کے بعد پیغمبر جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ اس پتھر کو اس مقام پر ثبت کر دیا گیا کہ جس کو آج ہم حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کو طواف اور سعی کے ساتھ ساتھ اس جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین علیہ السلام نے ایک موقع میں فرمایا تھا کہ یہ پتھر وہی پتھر ہے کہ جو تمام لوگوں کے اعمال کی گواہی میدان محشر میں پیش کرے گا۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی معرفت کسی بھی کو ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں محترم و معظم قرار دیا جاتا ہے۔ جب پتھر اللہ کی بارگاہ میں محترم ہو سکتا ہے اور اس سے منسوب چیزیں محترم ہو سکتی ہیں، تو عزیزان گرامی جس سفر پر ہم گامزن ہیں اور جس سفر کے لیے آ رہے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی علامت ہے۔ اللہ کی علامتوں میں سے ایک بزرگ نشانی ہے امام حسین علیہ السلام کا ہر مقصد شاعر اللہ ہے، ہر قدم شاعر اللہ ہے۔ آپ کا مدینے سے نکلنا اور مدینہ مکے آنا، مکے میں پہنچ کر کے حج کو عمرے سے تبدیل کرنا، اور اس کے بعد تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے کربلا معلیٰ پہنچنا، اور کربلا معلیٰ میں پہنچ کر کے دین خدا کے لیے قربانی دے کر کے دین خدا کا بچانا۔ آپ نے صرف کربلا میں دین کی بات نہیں بلکہ انسانیت کو بچا لیا، حجر اسود کے عروج کو بچایا، خانہ کعبہ کے تحفظ کو بتایا، قرآن مجید کے تقدس کو بتایا، اور ہر وہ پیغام جو خداوند عالم کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے نازل کیا گیا تھا کہ ان کے سب کے لیے ان تمام پیغامات کو امام نے ابدی حیات کا انتظام کر دیا۔ لہٰذا آپ اللہ کے شاعر میں سے بڑی نشانی ہے، اس کی علامتوں میں سے بڑی علامت ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑھنا اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا آنا اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنا اور زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دینا، یہ عظیم شاعر کی نشانی ہے، اور یہ علامت ہمارے دل میں خوف خدا کو بیان کرتی ہے کہ ہمیں امید ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ سے، رجا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ ہم اگر کسی بارگاہ تک کی بازگشت ہے تو وہ خداوند عالم کی بارگاہ ہے جہاں ہم پلٹ کر کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آواز قدرت آ رہی ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ تو یہ نیکیاں ایک نیکی نہیں ہیں، آپ کے قدم پر لاکھوں اور ہزاروں کی نیکیاں پڑی ہوئی ہیں اور جو آپ کے ذریعے لکھی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، ظاہر امام حسین علیہ السلام صرف نیکیوں کے لیے نہیں بلکہ وہ مکمل دین خدا کی تعظیم کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کا ایک ایک قدم دین خدا کی عظمت کو قبول کر رہا ہے، اور صرف عظمت کو قبول نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے، اور آنے والے تمام لوگوں کو اور تمام نسلوں کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ اگر قدم بڑھایا جائے تو حسین کی جانب، اگر قدم اٹھایا جائے تو مظلوم کربلا کی جانب، اگر انسان کو مشی کرنی ہے اما کسی کی بارگاہ تک جانا ہے تو صرف ایک ہی بارگاہ ہے جہاں خدا بھی مل جائے گا، جہاں دین بھی مل جائے گا، جہاں قرآن مجید کے تقدس میں مل جائے گا، جہاں نمازوں کو زندگی دی گئی، جہاں روزوں کو زندگی دی گئی، جہاں سجدوں کو حیات ابدی عطا کر دی گئی، جہاں قرآن مجید نے اپنا کھویا ہوا وقار پا لیا۔ عزیزان گرامی، اس حسین کے ذریعے سے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں سر قلم ہونے کے بعد بھی دنیا والوں کے سامنے مظلوم کربلا نے قرآن مجید کے تقدس کو بچایا اور تلاوت کر کے بتا دیا کہ حسین کون ہے اور قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب کیا ہے۔ مظلوم کربلا نے بتا دیا کہ قرآن مجید اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے اور اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید کے ساتھ ہیں، یعنی دشمن ہماری شہریں کاٹ سکتا ہے لیکن ہم کو قرآن مجید سے جدا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جس طریقے سے قرآن مجید شاعر ہے اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی اور روضہ امام حسین علیہ السلام بھی اور زیارت امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کا شاعر ہیں۔ آئیے خداوند عالم کی بارگاہ میں چلیے، آئیے عروج حاصل کرنا ہے تو مظلوم کربلا کے بارگاہ میں آئیے، گناہوں سے پاکیزگی چاہتے ہو تو مظلوم کربلا کے بارگاہ میں آؤ، دنیا میں عزت و افتخار چاہتے ہو تو مظلوم کربلا کی بارگاہ میں آؤ،
दुनिया में रिस्क तंगी को दूर करना चाहते हो तो मज़लूम करबला की बारगाह में आओ, इसलिए कि मज़लूम करबला का अज़ीम दस्तरखान और जहाँ से फैज़ बट रहा है वो हर एक के लिए बट रहा है। लिहाजा इतना बड़ा मजमा मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारगाह में आना इनके तक़द्दुस पर दलील है, इनकी पाकीज़गी के पर दलील है, इनके तय्यब ताहिर होने पर दलील है, इनके बेहतरीन आमाल होने के आमाल अंजाम देने पर दलील है, इनको नेकियों की तरफ बढ़ना और सबकत करने पर दलील है। ये कुरान मजीद के मानने वाले, ये नमाज़ों पर ईमान रखने वाले, ये सजदों पर ईमान रखने वाले और ये रुकू और सुजूद अंजाम देने वाले, ये रास्ते में नमाज़ों को लोगों तक पहुँचाने वाले और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को बेदार करने वाले, ये ज़ायरीन इमाम हुसैन रफ्ता रफ्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारगाह में बढ़ रहे हैं और शुहदाए करबला का वो मकसद जो था वो लोगों को बयान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा ये हमें न समझा जाए कि सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाहिर कि ज़ियारत फ़कत ज़ियारत है, बल्कि ये मुकम्मल दीन का इत्तबा और इताअत इमाम अलैहिस्सलाम है। अज़ीज़ान गिरामी, आप महसूस करें कि हमारा बढ़ना इस बात की दलील है कि हम मुतमन्नी हैं काश हम भी करबला में होते और असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शरीक होकर के मज़लूम करबला पर क़ुरबानी पेश करते, लेकिन हम न रह सके तो आज दूर दराज से मुख्तलिफ़ ममालिक से इस मकाम पर तशरीफ़ ला करके मुख्तलिफ़ मकामात पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आ कर के बता रहे हैं, ऐ मौला कल हम नहीं थे लेकिन आज भी हम हाजिर हैं और जब तक ज़िंदा रहेंगे हमारे जिस्म रगे हयात बाकी है उस वक्त तक हम आपकी खिदमत में आपकी नुसरत के लिए हाजिर हैं। अज़ीज़ों, ये 100 किलोमीटर का सफ़र, ये 200 300 400 किलोमीटर से दूर से आने वाले लोग, रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान का इंतज़ाम करने वाले खादमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आइए देखिए फैज़ हुसैन और करम हुसैन और इफ्तिखार हुसैन और बुज़ुर्गी हुसैन और सआदत हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से बटने वाला करम जो लोगों की हर चीज़ की ख्वाहिश की और हर चीज़ के का ख्याल जो है रखा जा रहा है, हर चीज़ की ख्वाहिश पूरी की जा रही है। अज़ीज़ों, इमाम मज़लूम करबला तो भूखे और प्यासे गए लेकिन अपने ज़ायरीन के कदम कदम पर एक एक चीज़ का ख्याल रखने वाली ज़ात आज भी निगरानी के तौर पर मौजूद है। वो निगरान और कोई नहीं है, इस अरबईन का हकीकी वारिस इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ात बाबरकत है, जिसका फैज़ पर्दे गैब से जारी है उसी अंदाज में कि सूरज छुप जाए लेकिन अपना फैज़ पहुँचाता रहता है, वैसे इमाम अगर पर्दे के पीछे चला जाए तो उसकी बरकतें बाकी रहती हैं। इमाम की बरकतें आज तक जारी हैं और इन तमाम सोहबतों के साथ, तमाम पाबंदियों के साथ, तमाम मुश्किलात के साथ कि जब वबा के दौर में सारी दुनिया में पाबंदी थी, कोरोना के माहौल में हर एक को सांस लेना मुश्किल हो गया था, अपने घरों में मुक़य्यद हो गए थे, लेकिन ऐसे आलम में ज़ायरीन का आना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मक़ासिद और शायर हुसैनिया का ज़िंदा करना इस बात की दलील है कि हुसैनियों को न कल रोका गया है न आज रोका जा सकता है। हुसैन का तस्करा अबदी हयात लेकर के आया है, इस तस्करे का ज़ामिन परवरदिगार आलम है, दुनिया के कोई ताकत इस तस्करे को नहीं रोक सकती, दुनिया का कोई सल्तनत इस सफ़र को नहीं रोक सकती, कम सही लेकिन हुसैन का तस्करा बाकी होगा। आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तस्करा उसी उरूज के साथ हो रहा है, उसी शादाबिगी के साथ हो रहा है, उसी बुजुर्गी के साथ हो रहा है जिस शान से पहले भी बर्पा हुआ करता था। अजीज़ों, ये सारे पैगामात और सारी बातें इस बात की दलील है कि हुसैन का मकसद आज भी ज़िंदा है और हुसैन का मकसद कल भी ज़िंदा था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा रवायात के ज़रिए से, आयतों के ज़रिए से कि ये मजमा इस बात की दलील है कि ये इमाम हुसैन की बारगाह में जा रहे हैं।
فیضان گرامی، ہمارا یہ پیغام جو عظیم پیغام ہے، ساری دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ آؤ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں چھوٹے چھوٹے بچے امام کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، یہ خواتین، یہ مرد حضرات، یہ زائرین امام حسین علیہ السلام، میں آپ کی خدمت میں ایک رخ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت نے ان تمام لوگوں کی، اور وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کر کے ان کی معیت میں قربانی دی ہے، ان کی عکاسی خداوند عالم کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے اور چند چیزوں سے تمہیں ہم آزمائیں گے۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ آزمائش یہ ہے کہ مومنین کو خوف کے ذریعے سے، مومنین کو جو اور بھوک کے ذریعے سے، مومنین کو نقص ان کے اعمال میں کمی کی وجہ سے، اور ان کے جان کے تلف ہو جانے کی وجہ سے، اور دیگر ثمرات کی وجہ سے خداوند عالم آزمائش میں ڈالے گا اور امتحانات لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے ان تمام چیزوں پر صبر کرنے والوں کو وبشر الصابرین کہہ کے بشارت بھی دی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ امام حسین کے اصحاب پر خوف بھی تھا، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پر جو بھی تھا، امام حسین علیہ السلام کے پاس مال کا نقص بھی تھا، یعنی ہر طریقے کی قربانی دینے والے افراد موجود تھے۔ خوف دنیا کا خوف نہیں تھا، اللہ کا خوف لے کر کے آئے تھے، تقوی الہی لے کر کے آئے تھے، متقی بن کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں آئے تھے، خشیت الہی لے کر کے خداوند عالم کے بارگاہ میں پہنچے تھے۔ عزیزان گرامی، ایسے ماحول میں صبر کیا تھا، ان کو بھوک و پیاس کے عالم میں اور دیگر زنجیروں اور تیر و تبر اور نیزوں اور تلواروں کے ذریعے سے زخمی ہونا پڑا۔ ان تمام زخموں کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے خداوند عالم کی بارگاہ کو قبول کیا تھا اور لقاء الہی کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ ایسے ماحول کی جو غمازی اور ایسے ماحول کا ایما اشارہ اس آیہ مبارکہ میں کیا گیا، لیکن صرف یہ بات کربلا والوں کی تک محدود نہیں رہ گئی، بلکہ کربلا کے بعد بھی کچھ ایسے مناظر دکھنے کو ملے، اور تاریخ نے اپنے صفحات میں ان مناظر کو لکھے اور لکھ کر کے دنیا کے سامنے بطور تصویر پیش کیے۔ اور عزیزان گرامی، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت بن گیا، ہمارے لیے کامیابی کا اس کی ضمانت بن گیا، کیا ہم اس کو دیکھ کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ عزیزو، جب امام سے پوچھا گیا یہاں خوف سے کیا مراد ہے، اے میرے مولا اس آیت سے کیا مراد ہے، امام نے فرمایا یعنی المؤمنون قبل الخروج عن القائم علیہ السلام، امام علیہ السلام کے امام قائم حضرت حجت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے قیام کے بعد سے پہلے جو مومنین کا امتحان، ان کی آزمائش ہوگی، وہ اس طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آئیے دیکھیے کہ کل ہم نے سنا تھا جب بیمار کربلا کے ساتھ قافلہ جا رہا تھا تو کس عالم میں تھا، اور عزیزان گرامی، بچوں کو، جوانوں کو، جوان سب شہید ہو چکے تھے، خواتین کے ساتھ کیا ظلم روا کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی روایت کے جملے ہیں کہ لوگوں کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، امام سجاد علیہ السلام میں پڑنے والے چھالے پھوٹ کر کے خون روا ہو جاتا تھا۔ آج بھی زائرین کے پیروں میں چھالے پڑتے ہیں، آج بھی ان کو صعوبتیں مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان کے صبر پر اللہ نے جزا دی ہے۔ عزیزو، میں کہوں گا آپ اے زائرین امام حسین علیہ السلام، بیمار کربلا کے سفر کو یاد رکھو، امام سجاد کے ان مشکلات کو یاد کرو اور گریہ کرو،
کہ کل امام نے کتنی مشکلات برداشت کی ہے، آج تمہارے لیے پیر دبانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، ہر طریقے کی غذاؤں کا انتظام کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے، ایک قطرہ پانی پیو، مظلوم کربلا کی یاد کرو، کو یاد کرو، امام نے آپ کو عاشور کو یاد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں کہ جو ٹھنڈا پانی پینے کے بعد مظلوم کربلا کے پیاس کو یاد کرتا ہے، مظلوم کربلا کے قاتل پر لعنت بھیجتا ہے، اس کو ایک قطرے کے بدلے لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر مقام پر ہمارے لیے اللہ نے بشارتیں رکھی ہیں۔ وبشر المومنین، وہ مومنین سے مراد یہ زائرین کرام ہیں، وہ امام کی نصرت میں بڑھنے والے، وہ امام کی خدمت میں آنے والے اصحاب کرام ہیں، جو اس آئے مبارکہ کا مصداق قرار پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کی زیارت کس قدر آسان ہو گئی ہے، کس قدر آسانی کے ساتھ آپ زیارت کر رہے ہیں۔ وہ زمانہ یاد کریے، ہارون رشید کا زمانہ، متوکل ملعون کا زمانہ، کہ جس زمانے میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور وہ پابندی متوکل کے زمانے میں 3 طریقے کی پابندی تھی۔ پہلی پابندی یہ تھی کہ کوئی بھی جائے گا اپنے مال کا کچھ حصہ دے گا۔ اس آیت میں ارشاد اور نقص من الاموال والانفس، یعنی اپنے مال کو خرچ کرے گا، انفاق کرے گا، آدھا مال دے دے گا، اس کے بعد یعنی حکومت کو ٹیکس دینا پڑے گا، پھر زیارت امام حسین کے لیے کوئی جائے گا۔ لوگ جاتے رہے، مومنین اپنے مال کی قربانی پیش کرتے رہے، اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے رہے، اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو آشکار کرتے رہے۔ ایسے پرآشوب ماحول میں بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کو حکومت سلطنتیں نہ روک سکی۔ جب یہ مال دے کر کے جانے لگے تو اس پر تنگی اور بڑھی، ان مومنین کے امتحان اور سخت ہونے لگا۔ اب یہ آواز آئی کہ حکومت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ جو زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنے جسم کا ایک حصہ قربان کرے گا، پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گا۔ اللہ اللہ، اس وقت بھی زائرین جاتے رہے، اپنے جسم کے حصوں کو کٹواتے رہے، لیکن مظلوم کربلا کی زیارت کو جاتے رہے۔ روایت کے جملے ہیں، لواجع الاحزان کے دوسرے جلد میں روایت موجود ہے کہ ایک سال ایسا بھی آیا کہ امام علی نقی علیہ السلام بھی کربلا معلیٰ تشریف لائے، اور ایک مرتبہ خادم امام نے فرمایا، مولا ایک عجیب و غریب زائر آیا ہے، وہ زائر کون ہے؟ امام سے کہا، مولا میں نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ بھی قلم کر دیے گئے ہیں، دونوں پیر بھی قطع کر دیے گئے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا کہ میری سواری کو روک دیا جائے، سواری روک دی گئی۔ امام نے اپنے بابا کے ظاہر کا انتظار کیا، سواری آئی، اپنے دست مبارک کو بڑھ کر کے اس ظاہر امام حسین علیہ السلام کو اور امام نے اتارنے کے بعد آمادگی ظاہر کی، اور آمادگی ظاہر کرنے کے بعد امام نے دست دعا بلند کیا، اور ایک مرتبہ کربلا کو رک کر کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر فرمایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ مضمون روایت ہے کہ میرے بابا، اے میرے جد نامدار، آپ کے چاہنے والے کس قدر عظیم ہیں، کتنے محترم ہیں، اور کس قدر قربانی دے کر کے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ یہ آپ کا جن کی محبت ہے، یہ آپ کا عشق ہے جو ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ۔ عزیزان گرامی، زائر امام حسین سے پوچھا گیا، آخر یہ زیارت تم اس قدر تشریف لا رہے ہو اور اتنی صعوبتوں اور مشکلات کے بعد؟ تو اس شخص کا خادم کہنے لگا، مولا چوتھی زیارت جب ہو گئی اور میرے آقا نے جو پانچویں زیارت کے لیے آمادگی ظاہر کی، تو میں نے کہا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ دونوں ہاتھ آپ کے قطع ہو گئے، دونوں پیر آپ کے قلم کر دیے گئے، اب آپ کو چوتھی مرتبہ پانچویں مرتبہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر اس کے بعد بھی آپ کے جسم کا حصہ قلم کیا جائے گا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ تو ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے غلام، اس زندگی پر کیا فائدہ کہ جو باپ عبداللہ الحسین علیہ السلام پر قربان نہ ہو۔ کربلا کے 71 ساتھیوں نے امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی۔ اگر ہماری جان امام حسین کی زیارت پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسی زیارت بھی کرنے والے افراد موجود تھے، ایسی زیارت بھی کرنے والے لوگ موجود تھے۔
جب مال دے کے آنے کی بات ہوئی تو اس میں بھی ایک روایت موجود ہے کہ ایک غریب بڑھیا موجود تھی. آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اس قابل اگر بنایا ہے، استطاعت دی ہے، کربلا آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے. زندگی کے میں ایک مرتبہ صحیح لیکن مظلوم کربلا کی بارگاہ میں آ کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور کیجیے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، قرض لے کر کے حکم دیا گیا ہے کہ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں آئیے. وہ بڑھیا، اس کے پاس ذریعہ معاش کچھ نہیں تھا، سود کاتا کرتی تھی. سود کاٹ کے جو پیسے تیار ہوئے ان پیسوں کے ذریعے سے اس نے آمادگی ظاہر کی. جب یہ پیسے اتنے ہو گئے کہ اب ان پیسوں کے ذریعے سے مظلوم کربلا کی بارگاہ میں جایا جا سکتا ہے تو عزیزان گرامی اس نے آمادگی کی اور مظلوم کربلا کی بارگاہ میں اپنی تمام تر غربتوں کو پامال کرتے ہوئے مظلوم کربلا کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے ساری دنیا کو پیغام دے دیا کہ اگر مال و دولت ہو تو آؤ امام مظلوم کربلا کی بارگاہ میں، نہ بھی ہو تو کوشش کرو ہماری طرح لیکن امام مظلوم کربلا کی بارگاہ میں ضرور حاضری دو. عزیزان گرامی، تو مال کی قربانی دے کر کے ظاہر آتا رہا اور اپنے ہاتھوں کی قربانی، اپنے جسم کے حصوں کو کٹوا کر کے بھی زیارت کا سلسلہ جاری رہا. یہاں تک کہ حکم ہو گیا کہ اگر دو زائر آئیں گے تو اس میں سے ایک کو قربانی دینی پڑے گی اور دوسرے کو زیارت پر جانے کی اجازت ملے گی. عزیزو، اس وقت بھی زائرین آتے رہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کرتے رہے. دو شخص آتے رہے، ایک قربانی دیتا تھا اور دوسرے امام حسین کی زیارت کرتا تھا. اس طریقے سے اس زیارت امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا گیا ہے. ان قربانیوں کے بعد، ان مشکلات کے بعد، ان صعوبتوں کے بعد اب انہی لوگوں کے لیے اللہ نے بشارتیں دی ہیں. انہی لوگوں کو اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا ہے کہ آؤ ہماری بارگاہ میں آؤ. اس لیے کہ حسین کی بارگاہ تنہا حسین کی بارگاہ نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ خداوند عالم کی بارگاہ ہے. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ میں آپ کی خدمت میں روایتیں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ افضلیت زیارت امام حسین علیہ السلام کیا ہے. اس قدر مصیبت کے بعد، اس قدر مشکلات کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کا بچ جانا، جہاں تمام سلطنتیں ایک طرف تھیں، تمام حکومتیں ایک طرف تھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اسم مبارک کو ساری دنیا سے مٹا دیا جائے. آج بھی کوششیں جاری ہیں، طریقے بدل گئے ہیں، لیکن عزیزان گرامی خداوند عالم نے مظلوم کربلا سے وعدہ کر رکھا ہے اور قرآن مجید آواز دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ الحق فی التوراۃ والانجیل والقرآن. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض مومنین سے اللہ نے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے اللہ نے انہیں جنت عطا کر دی ہے. ان مومنین کی پہچان یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ کہ وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں مقاتلہ کرتے ہیں، اور ان کی دو ہی صورتیں ہیں، فیقتلون یا تو قتل کرتے ہیں، ویقتلون یا شہید ہو جاتے ہیں. عزیزو، یہ اس آیت کا مصداق ابرز کربلا معلیٰ کے تمام وہ شہداء ہیں جو سید الشہداء کی بارگاہ میں قربانی دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. عزیزو، اس لیے کہ انہوں نے اپنا جان بھی اللہ کی بارگاہ میں، اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں، اپنا مال بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں قربان کر دیا. اور ایسے مومنین کے اللہ نے کہا کہ ان کے جان کا بھی اور ان کے مال کا مالک پروردگار عالم ہے. عزیزان گرامی، ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب جان کا مالک بھی پروردگار عالم، جب مال کا بھی مالک پروردگار عالم، اس کا مطلب پوری کربلا کا مالک پروردگار عالم ہے. جب پوری کربلا کا مالک پروردگار عالم ہے تو عزیزان گرامی، ملکیت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک مالک باقی رہتا ہے. لہذا کربلا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک خداوند عالم باقی ہے. اور خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ خدا کب سے باقی ہے اور کب تک رہے گا. خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لہذا تذکر حسین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ عزیزو، جناب آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے خلقت پنجتن پاک علیہ السلام ہو چکی تھی، اور قیامت تک، یہاں تک کہ بہشت میں اور خلد میں تذکر حسین باقی رہے گا. اس تذکرے کا مالک پروردگار عالم ہے، اس ذکر کا مالک پروردگار عالم ہے.
فیضان گرامی میں آپ کی خدمت میں زائرین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ روایتیں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو آپ کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ ہو جائے گا، اور یہ وہی واضح ہو جائے گا کہ ہمارا مرتبہ خود معصومین علیہ السلام نے کس قدر بیان کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اِنَّا لِزَوَّارِ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلًا عَلَى النَّاسِ، کہ بے شک حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کرنے والے زائرین یوم القیامت فضلا علی الناس، قیامت کے تمام لوگوں کے اوپر فضیلت رکھیں گے۔ فضلا علی الناس، ناس تمام لوگوں کے لیے، ہر یعنی من بدایہ الی النہایہ، ابتدا سے انتہا تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ان تمام لوگوں پر جو بزرگی اور فضیلت دی جائے گی وہ زائرین امام حسین علیہ السلام کو دی جائے گی۔ قال زرارہ، جناب زرارہ نے امام سے پوچھا، وما فضلہم، مولا وہ فضیلت کیا ہے جو ان زائرین امام حسین علیہ السلام کو دی جائے گی؟ اور ائمہ ہدی علیہ السلام میں بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کو جو فضیلت آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ فضیلت کیا ہے؟ امام نے فرمایا، فقالا، امام نے فرمایا، یدخلون الجنت قبل الناس ب40 عامہ وسائر الناس فی المحشر۔ امام نے فرمایا کہ سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ جب تمام لوگوں کو میدان محشر میں روکا جا رہا ہوگا تو ان تمام لوگوں میں 40 سال پہلے ہی، اللہ اکبر، 40 سال پہلے ہی اس زائرین امام حسین علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں عام لوگوں سے مراد مومنین ہے کہ جب تمام مومنین کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو مومنین میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیا ہے، زیارت کی ہے، کہیں سے بھی زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دی ہے، تو ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ ان مومنین میں جن کو جنت کا حقدار مانا گیا ہے، ان مومنین میں ان زائرین امام حسین علیہ السلام کو جنت میں 40 سال پہلے داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ما خلق اللہ خلقا اکثر من الملائکہ، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جو مخلوق پائی جاتی ہے وہ ملائکہ کی مخلوق ہے۔ سب سے زیادہ جو خلقت ہوئی ہے فرشتوں کی خلقت ہوئی ہے۔
इन्नहु लियुंज़िला मिनस्समाइ कुल्लु मसाइन 70 अल्फ मलकिन यतूफूना बिल बैत, कि वो इस कदर मलाइका की तादाद है कि अल्लाह उन मलाइका की तादाद में से, उन गरोह में से एक गरोह 70,000 मलाइका पर मुश्तमिल गरोह को आमादा करता है और ज़मीन पर उतार देता है, नाजिल कर देता है। ये तमाम फरिश्ते 70,000 फरिश्तों का गरोह खाने काबा आता है और बैत खुदा का तवाफ़ करता है। सुम्मा यातूना क़ब्र अल हुसैन व युसल्लमूना अलैहि, और ये उसके बाद तवाफ़ खाने काबा को अंजाम देने के बाद ये सारा काफ़िला फरिश्तों का हुजूम 70,000 मलाइका का ये गरोह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ब्र अक़दस पर तशरीफ़ लाता है। और उसके बाद सुम्मा यअरजूना इलस्समा क़ब्ल अन ततलअ अश-शम्स, उसके बाद ये क्या करता है, मज़लूम करबला की ज़ियारत के बाद ये सूरज तुलू होने से पहले ये आसमान की जानिब बुलंद हो जाता है और वो वापस चला जाता है। सुम्मा तंज़िलु मलाइकतुन नहार 70 अल्फ मलकिन फ़यतूफ़ूना बिबैतिल हराम सुम्मा यातूना क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़यसल्लमूना अलैहि सुम्मा यअरजूना इलस्समा क़ब्ल अन तुग़ीब अश-शम्स। ये रात के फरिश्ते जो आए सुबह होने से पहले वापस चले गए। इसी तरीके से दिन के 70,000 फरिश्ते उतारे जाते हैं और उतारे जाने के बाद बैत खाने काबा आने के बाद बैत खुदा का तवाफ़ करने के बाद करबला मुअल्ला भेजे जाते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ब्र अक़दस पर ज़ियारत करते हैं और सूरज गुरूब होने से पहले, सूरज गायब होने से पहले खुदावंद आलम की बारगाह में वापस पलट जाते हैं। अज़ीज़ों, ये हर दिन सुबह शाम और सुबह मसा का ये सिलसिला अल्लाह ने बना के रखा है। ये फरिश्तों का आना, ये मलाइका का उतरना, उनका नाजिल करना और खाने काबा से करबला आना और करबला से फिर आसमान के जानिब बुलंद हो जाना, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सिलसिला इस बात की दलील है और लोगों को पैगाम दिया जा रहा है, जब मासूम मलाइका का एहतमाम करके अल्लाह ने करबला मुअल्ला भेजा है तो खुदावंद आलम किस कदर चाहता है और किस कदर ख्वाहां है और उसकी मर्ज़ी किस कदर शामिल हाल है कि वो इन ज़ायरीन को यहाँ बुलाए और दावत दे कि जब हमने फ़रिश्तों को आसमान में से उतारा और एक लम्हे के लिए ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खाली रखना गवारा नहीं किया, तो मेरा दिल चाहता है कि तुम ज़मीन पर रहने वाले, ऐ मेरे मोमिनीन, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे सजदा करने वालों, ऐ मेरा रुकू करने वालों, ऐ मेरी नमाज़ों में ज़िंदगी देने वालों, ऐ नमाज शब पढ़ने वालों, ऐ कुरान मजीद की तिलावत करने वालों, ऐ सदक़ा इलाही पर ज़िंदगी गुजारने वालों, आओ अल्लाह की बारगाह में इन्फाक करने वालों, आओ अल्लाह की इस अज़ीम इबादत में शरीक हो जाओ। खुदावंद आलम के उस ख्वाहिश और उसके हुक्म को कबूल करते हुए अल्लाह की बारगाह में आओ ताकि तुम्हें ये लिखा जा सके कि खुदावंद आलम ने फ़रिश्तों को भेजा था, उन फ़रिश्तों में हमारा भी शुमार है। जिस सफ़ में ज़ायरीन का एहतमाम किया गया है और उस एहतमाम में फ़रिश्तों का नाम लिखा जा रहा है, उसी एहतमाम में हमारा भी नाम लिखा जाए। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने चंद दुआएँ और चंद कलमात खुदावंद आलम की बारगाह में इरशाद फरमाएँ। आप गौर फरमाएँ, इमाम ने ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्या क्या फ़िक्रे फरमाए हैं और क्या क्या इरशादात पर फरमाए हैं, क्या दुआएं की हैं, आप महसूस फरमाएँ। इमाम ने फरमाया, या मन खस्सना बिल करामत वअदना बिश्शफ़ाअत इग़फ़िर ली व लिअख़वानी। इमाम ने फरमाया, आए वो कि जो हमारी करामतों का मखसूस करने वाला है, आए वो कि जिसने हमारे ज़रिए से शफ़ाअत का वादा कर लिया है, हमको बख्श दे, हमारे अख़वान, हमारे बरादरान, हमारे भाइयों को, हमारे चाहने वालों को बख्श दे। कौन? वलिज़व्वार क़ब्रिल हुसैन इब्न अली सलवातुल्लाहि अलैहि अल्लज़ीना अनफ़क़ू अम्वालहुम वअशख़सू अबदानहुम। ए मेरे महबूद, ज़ायरीन इमाम हुसैन को बख्श दे और इनके गुनाहों को दरगुज़र फरमा दे और इनके ऊपर अपनी रहमत वासिया और कामिला नाजिल फरमा दे। ये वो ज़ायरीन हैं कि जिन्होंने अपने माल को खर्च किया है, ये वो ज़ायरीन हैं जिन्होंने अपने जिस्मों के ऊपर मुश्किलात और सोबतों को बर्दाश्त किया है। अल्लाहुम्मा इरहम तिलकल वजूह अल्लती गय्यरतुहा शम्स
वरहम तिलकल खुदूद अल्लती ततक़ल्लबु अला क़ब्र अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम ने फरमाया, परवरदिगार उन चेहरों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा कि जिन्होंने कदम बढ़ाने की बिना पर, धूप में चलने की बिना पर उनके चेहरे को सूरज ने मुतग़य्यर कर दिया है। उनके उन रुखसारों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा कि जिनके चेहरे तब्दील हो गए हैं, मुतग़य्यर हो गए हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारगाह में बढ़ने वाला हर कदम और जो भी मुश्किलात सोबतें बर्दाश्त की जा रही हैं, उन पर रहमत नाजिल करने की दुआ अब्दुल्लाह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया। उसके बाद इमाम ने फरमाया, ए मेरे माबूद उन आँखों पर रहमत नाजिल फरमा जो मेरे बाबा के गम में गिरिया कुना रही हैं। परवरदिगार उन दिलों पर रहमत नाजिल फरमा जो मेरे बाबा के गम को अपने दिलों में लिए हुए हैं और मेरे बाबा के गम अपने दिलों में बसाए हुए हैं। परवरदिगार उन चीखों पर और बुलंद होने वाली आवाज़ों पर नाजिल फरमा, रहमत नाजिल फरमा जो हमारी हिमायत में उठी हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तौदिअका तिलकल अनफुस व तिलकल अब्दान हत्ता तरियुहुम मिनल हौद व यौमल अतश। इमाम ने फरमाया, ऐ मेरे माबूद मेरी दुआओं को कबूल कर ले उन नफूस के लिए, उन अब्दान के लिए कि जो मैदान महशर में आएंगे ऐसे आलम में कि जब तमाम लोग प्यासे होंगे तो इन्हें सैराब के लिए बुलाया जाएगा, इन्हें हौज़े के उस कौसर पर याद किया जाएगा। ये इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह से पैगाम दिया जा रहा है कि खुदावंद आलम इनके चेहरों पर रहमत नाजिल फरमा, परवरदिगार इनके क़ुलूब पर रहमत नाजिल फरमा, परवरदिगार इनकी आँखों पर रहमत नाजिल फरमा, परवरदिगार इनके जिस्म पर रहमत नाजिल फरमा। और यही नहीं, आपको यकीन होना चाहिए और इस बात का मुकम्मल भरोसा होना चाहिए कि इमाम की दुआएं खुदावंद आलम की बारगाह में रद्द नहीं होती, इमाम की दुआएं मुस्तजाब होती हैं। जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन के लिए दुआ की है तो यकीनन ये दुआ कबूल होगी। आप जो चल रहे हैं, आपके चलने पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। आप जो रो रहे हैं, आपके गिरिये पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। आपके चेहरे धूप की तमाज़त की वजह से बदल रहे हैं, इस तगय्युर पर अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हो रही है। आपके क़ल्ब में मज़लूम करबला का गम है, इमाम हुसैन की याद है और उस याद के ऊपर भी अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हो रही है। जगह जगह पर मजलिसों का जो एहतमाम है, जगह जगह जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया हो रहा है, इन गिरियों पर अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी, इन तमाम दुआओं में मज़लूम करबला की तरफ से जो रहमत नाजिल हो रही है और खुदावंद आलम की तरफ से मज़लूम करबला के सबब से जो नाजिल हो रही है, ये दुआएँ इमाम के लिए हैं और इमाम की तरफ से दुआएँ हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इन दुआओं में आपसे गुजारिश है, जब आइए तो इमाम की बारगाह में ज़री के करीब पहुँच जाइए, कुब्बे के नीचे खड़े हो जाइए तो एक दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला व अइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातन व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल